بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ناظرین، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئی اور عرض کرنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آپ 3 دن کی بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ ادھر بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو دے دیتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسی اور آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ اس میں سے اپنے لیے بھی رکھ لیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے سے گزرتے وقت آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صاحب کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنائے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 3 دن گزر گئے ہیں، گھر میں فاقہ ہے اور گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی بھی آپ سے سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ تو ناظرین، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی مانگنے والا فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی نہ بھیجتی، گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت ساخر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق دریافت کیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے۔ اس بار حضرت علی کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گھر آئے اور دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کروائی۔ اس طرح ایک اور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک فقیر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیض اس کو دے دیں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تم اپنے وہ شہرائے خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو۔ بس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیض جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیض لا کر اس فقیر کو دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی ایسی تھی، آپ کئی دن فاقوں سے گزارتی، لیکن پھر جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مسئلہ راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمان عورتوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھی ہمیں ان کی عبادت سے سیکھنا چاہیے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کے بارے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی تھی اور ان کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے پیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔